بڑے بڑے شہر، بڑی بڑی عمارتیں، مگر سب ویران، مکمل سناٹا۔ یہ وہ عمارتیں، وہ پروجیکٹس ہیں جن پہ سینکڑوں ارب ڈالر لگ چکے ہیں، مگر ایسا لگتا ہے کہ یہ سب پیسہ پانی میں جا چکا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں چائنا کے گھوسٹ سٹیز کی۔ گھوسٹ سٹیز کی کہانی کا آغاز آج کی بجائے ذرا پیچھے سے کرتے ہیں، جب یہاں کھیت ہی کھیت ہوا کرتے تھے۔ چینی لوگ سینکڑوں سالوں سے کھیتی باڑی کا کام کر رہے تھے۔ یہ چیز آج کے چین بننے کے بعد بھی جاری رہی۔ زیادہ تر لوگوں کا ذریعہ معاش، سورس آف انکم ایگریکلچر ہی تھا، لیکن 1978 میں ڈینگ شاؤ پنگ کے آنے کے بعد جب اس نے چین کی پالیسیز بدلیں تو اس کے بعد چین ترقی کے راستے پر چل پڑا۔ وقت کے ساتھ چین ایگریکلچرل کنٹری سے ایک انڈسٹریل ملک بن گیا۔ چین میں انڈسٹریل شہر بن گئے جن میں لوگوں نے فیکٹریوں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ چین دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرتی اکانومیز میں سے ایک بن گیا۔ 2010 میں چین نے مینوفیکچرنگ میں امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، لیکن چین کے مسائل یہاں ختم نہیں ہوئے تھے۔ چین کی ایک بہت بڑی آبادی شہروں میں نہیں بلکہ دیہاتوں میں رہتی تھی۔ 1990 تک چین میں 3 میں سے صرف ایک بندہ شہر میں رہتا تھا، باقی ابھی بھی کھیتی باڑی سے ہی منسلک تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ بہت تھوڑا پیسہ کماتے تھے، اور جو انڈسٹریز میں کام کرنے والے مزدور تھے وہ نسبتاً کافی بہتر کما لیتے تھے۔ یہ چیز چینی حکومت نے بھی دیکھی۔ شاید اسی لیے حکومت نے ریل اسٹیٹ کی ایسی پالیسیز بنائیں جن سے چین میں ریل اسٹیٹ کا ایک بہت بڑا بوم آ گیا۔ 1996 میں جنم ہوا ایور گرینڈ کا، جو ریل اسٹیٹ کی ایک کمپنی تھی۔ اس کمپنی کا نام ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ آگے جا کے ہم اس کی بہت دلچسپ ڈیٹیلز ڈسکس کریں گے۔ لیکن یہ کوئی اکیلی کمپنی نہیں تھی۔ وقت کے ساتھ اس طرح کی کافی ساری کمپنیز بنی تھیں، کیونکہ چائنا میں پراپرٹی کی ایک ایسی مارکیٹ بننے جا رہی تھی جس کا شاید کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ چائنیز گورنمنٹ نے جو 1990 میں پالیسیز بنائی تھیں، ان کے مطابق چینی ریل اسٹیٹ کمپنیز کوئی پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے ہی اس کی پیمنٹ لے سکتی تھیں، یعنی کام شروع کرنے سے پہلے ہی آپ کے پاس اس کے پیسے موجود ہوں گے۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ ان کمپنیز کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو دیہاتی علاقوں سے نکال کر شہروں کی طرف بھیجا جائے جہاں بہتر انفراسٹرکچر موجود ہو۔ لیکن حکومت ایسا کیوں کرنا چاہے گی؟ کیونکہ چینی حکومت نے اپنی عوام کو پاورٹی لائن، سطح غربت سے اوپر لانا تھا۔ ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر کرنا تھا، اور اس سے صرف عوام کا ہی فائدہ نہیں ہونا تھا بلکہ خود چینی حکومت کی بھی ایک ضرورت تھی، کیونکہ حکومت کو فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے سستی لیبر چاہیے تھی، ایسے لوگ جو کم پیسے لے کر مینوفیکچرنگ کر سکیں، پروڈکٹس بنا سکیں۔ اسی طرح تو چین نے پیچھے چھوڑا تھا مینوفیکچرنگ میں امریکہ کو 2010 میں۔ خیر، تو یہ تھی ساری بیک سٹوری۔ چینی عوام کھیتی باڑی کرتی تھی، حکومت نے فیکٹریاں لگائیں، ریل اسٹیٹ پالیسیز ایسی بنائیں کہ لوگ شہروں میں آ کر رہیں اور فیکٹریوں میں کام کر کے چین کو امیر بنائیں، اور چینی حکومت کی یہ اسٹریٹجی بہت کامیاب رہی۔ چائنا میں 1978 تک شہروں میں 17 کروڑ کے قریب لوگ رہتے تھے، اور یہ پاپولیشن ارلی 2000 تک تقریباً 55 کروڑ تک جا پہنچی تھی۔ آج چین کی اربن پاپولیشن یعنی شہری آبادی تقریباً 65% تک جا پہنچی ہے، جبکہ یہ 1978 میں صرف 18% تک تھی۔ تو یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن وہ چین کے گھوسٹ سٹیز والی بات کہاں گئی؟ ایکچولی یہ سارا بیک گراؤنڈ اسی کے لیے دیا گیا ہے۔ تو ہوا یہ کہ لوگ شہروں میں آنے لگے اور نئی نئی اپارٹمنٹ بلڈنگز بننے لگیں۔ چائنا میں پراپرٹی کی ایک بہت بڑی مارکیٹ بن گئی۔ چینی لوگ پراپرٹی میں انویسٹ کر کے پیسہ کمانے لگے، کیونکہ چین میں پراپرٹی کی پرائسز بہت تیزی سے اوپر جا رہی تھیں۔ لیکن یہاں چینی کمپنیاں شاید کچھ زیادہ ہی لالچ کرنے لگیں۔ چائنا میں ایسی دور دراز جگہوں پر بھی اپارٹمنٹ بلڈنگز بنی جہاں کوئی رہتا بھی نہیں تھا، نہ کوئی بزنسز تھے جو لوگوں کو جابز دیتے۔ یہ سب ہو اس لیے رہا تھا کیونکہ کمپنیز کو ایڈوانس پیمنٹ بھی مل رہی تھی اور بینک سے قرضے بھی، تو وہ بغیر سوچے سمجھے کنسٹرکشن کرتے چلے گئے، اس امید پہ کہ جس تیزی سے لوگ شہروں میں آ رہے ہیں، آنے والے وقت میں ڈیمانڈ بڑھے گی اور ہماری یہ بلڈنگز استعمال ہو جائیں گی۔ لیکن قسمت نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ 2017 کے بعد چینی صدر شی جن پنگ نے بینکوں کے قرضے دینے کی پالیسی میں بہت زیادہ سختی کر دی۔
کیونکہ ان کمپنیز کی لائبلٹیز یعنی وہ اماؤنٹ جو انہوں نے لوٹانی تھی قرضے وغیرہ وہ بہت بڑھ گئی تھی۔ ایور گرینڈ وہ کمپنی جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا 2021 تک اس کی پرفارمنس تو بہت اچھی تھی، یعنی تقریباً 208 شہروں میں 1300 کے قریب پروجیکٹس چل رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کمپنی پہ $305 بلین کے قرضے بھی چڑھ چکے تھے۔ تو جس طرح سے یہ کمپنیز قرضے لے رہی تھیں اس کو دیکھ کر لونز کی پالیسی سخت کی گئی، اور پھر ستم بالائے ستم یہ کہ 2015 کے بعد سے چائنا میں انٹرنل مائیگریشن کا پروسیس بھی سلو ڈاؤن ہو گیا، یعنی وہ لوگ جو دیہاتوں سے شہروں میں آ رہے تھے اس کا سلسلہ بھی ذرا تھم سا گیا، کیونکہ ریل اسٹیٹ کی قیمتیں آسمانوں کو چھونے لگی تھیں، اور پھر کووڈ نے بھی سب کچھ سلو ڈاؤن کر دیا، تو ریل اسٹیٹ انڈسٹری کو ایک کے بعد ایک کافی سارے دھچکے پڑے۔ ایور گرینڈ اور اس طرح کی کئی کمپنیز نے جو ڈھیروں کنسٹرکشن کے پروجیکٹس شروع کیے ہوئے تھے وہ بیچ میں ہی لٹک گئے، کیونکہ اب نہ تو لوگ پیسے دے رہے تھے اور نہ ہی یہ کمپنیز بینک سے لون لے سکتی تھیں۔ اگست 2023 میں ایور گرینڈ نے بینکرپسی ڈکلیئر کر دی۔ اسی طرح چائنا کا جو سب سے بڑا ریل اسٹیٹ ڈیولپر تھا کنٹری گارڈن ہولڈنگز، وہ بھی 2023 میں ڈیفالٹ کر گیا۔ 2021 کے بعد سے چین میں 50 سے زیادہ ریل اسٹیٹ کمپنیز تباہ ہو چکی ہیں۔ اسے دنیا کا سب سے بڑا ریل اسٹیٹ کولیپس کہا جا سکتا ہے۔ اسی لیے آج ہمیں چائنا میں ایسے گوسٹ سٹیز دیکھنے کو ملتے ہیں، ایسی عمارتیں جن کے ڈھانچے تو کھڑے ہیں لیکن ان میں کوئی رہتا نہیں، بلکہ دور دور تک کوئی آبادی نہیں نظر آتی۔